learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन-निसा आयत 166। लाकिन्निल्लाहु यशहदु, लेकिन अल्लाह ताला गवाही देता है, बिमा अंज़ला इलैका, जो उसने आप पर उतारा है, अंज़लहु बिइल्मिही, उसने इसको अपने इल्म से उतारा है। अल्लाह ताला ने गवाही दी है कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कलाम नाजिल किया है अपने इल्म से नाजिल किया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई है कि ये अल्लाह ताला का करम है कि उसने अपने इल्म में से आपको इल्म अता किया। अल्लाह ताला ने इसमें अहकामात दिए। अब अगर कोई नहीं मानता तो अल्लाह ताला की गवाही काफ़ी है। ना उसके इल्म से बढ़कर किसी का इल्म है, ना उसकी गवाही से बढ़कर किसी की गवाही है। उसकी शहादत उसके इल्म, उसकी कुदरत और उसकी हिकमत की वजह से सबसे बड़ी है। कुरान दरअसल अल्लाह ताला का वो इल्म है जो उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से बंदों को सिखाया है। कुरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत पर गवाह है। अगर मुशरिक और काफिर आपकी नबूवत को नहीं मानते तो ना माने, अल्लाह ताला की शहादत काफ़ी है। जैसे कि अल्लाह ने फरमाया सूरह फुस्सिलत आयत 41-42 में, जिन लोगों ने इस जिक्र के साथ कुफर किया जबकि वो इनके पास आ गया, हालांकि यकीनन वो एक बाइज्जत किताब है, बातिल इसके पास ना इसके आगे से आ सकता है और ना इसके पीछे से, कमाल हिकमत वाले तमाम खूबियों वाले की जनाब से नाजिल करदा है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों की एक जमात आई। आपने उनसे फरमाया, अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि तुम्हें मेरी रसालत का इल्म है। वो बोले, नहीं। उस पर ये आयत नाजिल हुई, वल मलाइकातु यशहदूना, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं। फरिश्तों की गवाही इसलिए मोतबर है कि वो अल्लाह ताला के करीब हैं और उनका ईमान कामिल है। उनकी शहादत इस बारे में है जो किताब उसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। अल्लाह ताला ने जैसे अपनी तौहीद पर फरिश्तों की गवाही का मामला सूरह आले इमरान की आयत 18 में बयान किया, अब अजीम रसालत और अजीम किताब के नजूल पर अल्लाह ताला ने अपनी और फरिश्तों की गवाही के बारे में बयान फरमाया है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह ताला ही गवाह काफ़ी है। अल्लाह ताला ने रसूलों पर ईमान लाने के लिए अपने शहीद यानी गवाह होने का एहसास दिलाया है। अल्लाह ताला की शहादत के बाद और किसी की शहादत तलब नहीं की जा सकती। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया यानी जिन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार किया, वसद्दु अन सबीलिल्लाहि, और अल्लाह ताला के रास्ते से रोका। जो लोग खुद हक के पैरोकार नहीं होते वो खुद हक की पैरवी नहीं करते और ना ही दूसरों को करने देते हैं, और इस तरह वो दूसरों को अल्लाह के रास्ते से रोकने के लिए तैयार रहते हैं। अल्लाह ताला का रास्ता असल में कुरान का रास्ता है। अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले असल में कुरान के रास्ते पर चलने से रोकते हैं, उसकी तालीम से, उस पर अमल करने से और उसकी दावत देने से और उसके निज़ाम को कायम करने से रोकना दरअसल अल्लाह ताला की राह से रोकना है। कद दल्लू, वो यकीनन गुमराह हो गए, दलालम बईदा, बहुत दूर का गुमराह होना। गुमराही में दूर निकल जाने से मुराद ये है कि ये लोग कुफर और गुमराही फैलाते हैं, खुद भी गुमराह होते हैं, दूसरों को भी गुमराह करते हैं, दो गुनाह समेटते हैं, दो खसारे लेकर लौटते हैं और इसी तरह दो हिदायतों से महरूम हो जाते हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू, यकीनन जिन लोगों ने कुफर किया और जुल्म किया, यहाँ जुल्म से मुराद आमाले कुफर हैं। बस ये लोग मग़फ़िरत और सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई से बहुत दूर हैं। लम यकुनिल्लाहु, नहीं है अल्लाह, लियग़फ़िरा लहुम, कि वो उन्हें बख्श दे, वला लियहदियाहुम, और ना ही ये कि उनको हिदायत दे, तरीक़न, किसी रास्ते की। अल्लाह ताला ने कुफर और जुल्म करने वालों से मग़फ़िरत और हिदायत की नफ़ी की है, क्योंकि वो अपनी सरकशी पर अड़े हुए हैं और कुफर में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, जिसकी वजह से हिदायत का रास्ता उनके लिए बंद हो गया है। इल्ला तरीका जहन्नमा, मगर जहन्नम का रास्ता, खालिदीना फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला कुफर और जुल्म करने वालों को माफ़ नहीं फरमाएगा, ना उन्हें नेकी के रास्ते पर चलने देगा, अलबत्ता जहन्नम के रास्ते पर डाल देगा। ऐसे लोग जहन्नम में हमेशा हमेशा रहेंगे। वकाना ज़ालिका अलल्लाही, और ये है अल्लाह ताला पर यसीरा, बहुत ही आसान। अल्लाह ताला काफिरों को जहन्नम का रास्ता दिखाते हैं, उसी में वो हमेशा के लिए रहने वाले होंगे, और ये काम अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए कि वो अपने बंदों पर पूरी तरह हावी है। किसी बंदे के पास अल्लाह ताला के मुकाबले में ना कोई कुव्वत है ना कोई तदबीर, कोई भी अल्लाह ताला के लिए मुश्किलात पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला को उनकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि वो भलाई की सलाहियत नहीं रखते। या अय्युहन नासु, ए लोगो, कद जाअकुमुर रसूलु, यकीनन आ गया है तुम्हारे पास रसूल, बिल हक की, हक के साथ, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से। अल्लाह ताला ने खबर दी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
نور ہدایت اور دین حق لے کر آئے ہیں، آپ کا آنا حق ہے، آپ جو شریعت لائے ہیں وہ بھی حق ہے، اس لیے اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ایھا الناس میں کافر اور منافق دونوں شریک ہیں۔ فآمنوا، تو پس تم ایمان لے آؤ، خیرا لکم، تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ نبی پر ایمان لے آؤ کیونکہ وہ عظیم شریعت لائے ہیں اور اس میں گزرے ہوئے دور اور آئندہ آنے والے زمانوں کی خبریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور آخرت کے بارے میں ایسی چیزیں ہیں جن کا وحی کے بغیر علم نہیں ہو سکتا تھا۔ اس میں عدل و احسان، صلہ رحمی، حسن اخلاق اور ہر طرح کی تعلیم کا حکم دیا گیا ہے، اور اس میں خیر اور شر، ظلم، جھوٹ اور والدین کی نافرمانی سے روکا گیا ہے، اور اس کے بارے میں حتمی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق ہے۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو بلا شبہ جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اگر تم کفر کرو گے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ انکار کر کے تم زمین اور آسمان کے مالک کا کچھ نہیں نقصان کر رہے، بلکہ انکار کر کے اپنا ہی نقصان کرو گے۔ اللہ تعالیٰ کو تمام گناہگاروں کے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، بندہ انکار کر کے صرف اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ہے، علیماً، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، کمال حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ حکمت کا مالک ہے، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا اور کون گمراہی کا مستحق ہے۔ ہدایت اور گمراہی کو وہ اپنے اپنے مقام پر رکھنے میں حکمت سے کام لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے قول اور فعل میں، اپنے احکام و شریعت میں بڑی حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یہاں اہل کتاب سے مراد اہل انجیل یعنی عیسائی ہیں۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو۔ غلو سے مراد کسی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا ہے، جیسے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں عیسائی غلو سے کام لیتے ہیں اور انہیں نبوت اور رسالت کے مقام سے اٹھا کر رب کے مقام پر بٹھا دیتے ہیں۔ دین میں غلو سے مراد یہ ہے کہ دین میں جس چیز کا جو درجہ اور جو مرتبہ ہو اس کو اس سے بڑھا کر کچھ سے کچھ کر دیا جائے، مثلا جو حکم مستحب ہے اسے واجب یا فرض کا درجہ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو دین میں حد سے گزرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ ہر دور میں یہ برائی ان کے اندر دوسروں کی بنسبت زیادہ پائی گئی۔ انہوں نے دین میں رہبانیت اور عورتوں سے کنارہ کشی کو ایجاد کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا مقام دیا، بلکہ اپنے علماء اور اپنے راہبوں تک کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو تنبیہ کی ہے کہ جس بیماری میں نصارہ مبتلا ہوئے اس میں وہ مبتلا نہ ہو جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کی صبح کو فرمایا، جبکہ آپ اپنی اونٹنی پر تھے، کہ میرے لیے کنکریاں چنو۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چکنی مٹی کے کنکروں میں سے 7 کنکریاں چنی۔ آپ ان کو اپنی ہتھیلی میں ہلاتے تھے اور فرماتے تھے، بس ایسی ہی کنکریاں پھینکو۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، تم دین میں سختی کرنے سے یعنی افراط اور غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم میں سے پہلے لوگ دین میں اسی غلو کرنے کی وجہ سے تباہ ہوئے۔ ابن ماجہ 3029۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا۔ صحیح بخاری 4604۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، علی اللہ، اللہ پر، الا الحق، مگر حق۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور اس کے افعال اور اس کی شریعت اور اس کے رسولوں کے بارے میں بغیر علم کے کوئی بات کہنا، یہ دونوں باتیں منع ہیں۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، وکلماتہ، اور اس کا کلمہ، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف القاء کیا، وروح منہ، اور اس کی طرف سے روح۔ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جن کی تخلیق کلام سے ہوئی، جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حضرت مریم تک پہنچایا گیا۔ وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی وہ پھونک جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم کے گریبان میں پھونکی تھی۔ یہ روح حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر حضرت مریم کی طرف بھیجے گئے تھے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت، اس کے رب ہونے پر ایمان لے آؤ، اور اس بات پر کہ اس کی کوئی اولاد نہیں، اور اس کے رسولوں کی تصدیق کرو، اور جو کچھ وہ اپنے رب کی طرف سے لے کر آئے وہ حق ہے۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور مت کہو کہ 3 ہیں، انتہوا، تم باز آ جاؤ، خیر لکم، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس سے مراد یہاں پہ عیسائیوں کا غلط عقیدہ ہے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا ڈالا۔ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ اس تثلیث سے باز آ جائیں، کیونکہ یہی نجات کا راستہ ہے، اور اس کے سوا ہر راستہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ تثلیث سے مراد ہے 3 خداؤں پر ایمان رکھنا، باپ اللہ تعالیٰ، بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس جبرائیل علیہ السلام۔
انما اللہ الہ واحد، یقیناً اللہ تعالیٰ صرف ایک ہی معبود ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض اسی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ ہی واحد معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، بلا شبہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال جیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا پھر اس سے کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گیا، سورہ آل عمران 59۔ سبحانہ یعنی وہ شرک سے پاک ہے، ان یکون لہ ولد کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اور اسی کا ہے جو بھی آسمانوں اور جو بھی زمین میں ہے، تمام لوگ اس کے محتاج ہیں، اسی لیے محال ہے کہ اس کا کوئی شریک یا بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے اور وہ تمام در انتظامات کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی ذات تنہا ہے۔ پوری کائنات گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور پھر کائنات وجود میں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، وہ کسی فانی مخلوق کو اپنا بیٹا کیسے بنا سکتی ہے؟ انسان اولاد چاہتا ہے تاکہ مستقبل میں جب وہ کمزور پڑے تو اولاد اس کے کام آئے، جبکہ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے۔ زمینوں اور آسمانوں میں جو بھی موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے سوا انسان کو کسی اور سے مدد طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بادشاہت عظیم اور لازوال ہے اور اس کے سوا کوئی اور نہیں جو اس کی مخلوقات کو کچھ عطا کر سکتا ہو۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وکیل ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہی زمین اور آسمان کا قائم رکھنے والا، مدبر اور رازق کافی ہے، اس سے کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی ملکیت سے اپنے وکیل یعنی کارساز ہونے کا احساس دلایا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔